اصل حکومت یہ ہے کہ جہاں علی یہ کہیں کہ کوئی فرشتہ جو مامور ہے اپنی اپنی تمام ڈیوٹیز پر، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک ہم اذن نہ دیں. تو ایک پوری حکومت ہے، اور وہ کس طرح چلتی ہے وہ حکومت؟ کائنات میں روحانی حکومت. اس پہ میری ایک تقریر ہے، کبھی سی ڈی منگا کے کراچی سے بازار میں ملتی ہے، منگا کے سنیے، جس میں میں نے 1.5 گھنٹے یہ سمجھایا ہے کہ روحانی حکومت علی کی چل کیسے رہی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس پر تو موقع نہیں ہے. آج تو بس خالی عید کی مبارکباد دینی تھی، غدیر خم، اور وہ سب آپ کو معلوم ہے پورا قصہ کہ کس طرح ممبر بنا، نبی گئے، ہاتھوں پہ بلند کیا، انگلی سے اشارہ کیا، ہاذا، یہ والا علی، کوئی اور علی نہیں، یہ علی مولا، یہ علی مولا. مولا مینس حاکم، تمہارا حاکم، تمہارے نفسوں پہ اولا، صرف تمہارے مال پر نہیں، نفس پہ اولا. تم کوئی کام اپنے نفس سے نہیں کر سکتے خود اپنی مرضی سے جب تک اس کی مرضی تمہیں نہیں مل جائے گی. یہ حساب تمہیں دینا ہے یوم دین میں، اور مالک تم سے حساب لے گا کہ تم نے اپنے نفس کو تو اولا نہیں کر دیا تھا. تو سقیفہ میں چونکہ اپنے نفس کو امت نے اولا کر کے خلیفہ خود چن لیا، اس لیے وہ شرک کر گئے. خلافت نہیں ہے، اسے شرک کہتے ہیں. وہ اللہ کے کاموں میں ٹانگ اڑا دی، اور جو اللہ کے کام میں اپنی ٹانگ اڑا دے مسلمان، اس نے شرک کیا. تو سقیفہ نہیں ہوا تھا، وہ شرک ہوا تھا. اور اب وہ شرک کا ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا. اسے جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدق میں کہا، اور بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ میرے بابا کی لاش پڑی تھی، میت پڑی تھی، پردے سے شیطان نے تمہیں آواز دی آؤ، اور تم دوڑے چلے گئے اس کی آواز پر. وہ آگے چلا، تم پیچھے چلے. اب قیامت تک تمہارا کارواں اسی طرح چلتا جائے گا. وہ آگے جا رہا ہے، تم پیچھے پیچھے جا رہے ہو، وہ آگے جا رہا ہے، تم پیچھے پیچھے. یہ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. اس کے بعد کہا یہ خلافت زخمی ناقہ ہے، زخمی اونٹنی ہے، اس کو میں نے اپنے گھر سے ہٹا دیا، جہاں دل چاہے اس کو لے جاؤ. اس لیے کہ اس کا دودھ تم دونے کی کوشش کرو گے، دودھ نہیں نکلے گا، خون کی دھاریں نکلیں گی. وہ دن آج کا دن، اور مسلمانوں میں خون کی دھاریں چل رہی ہیں. کبھی آپس میں چلتی ہیں، کبھی یہودی بمبارڈ کر دیتا ہے، کبھی عیسائی کر دیتا ہے، کبھی خود آپس میں ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں. پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، سوا خونریزی کے کوئی. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے سدھرے گا؟ ارے بھائی سدھرنے کا آسان طریقہ ہے، غدیر کی طرف واپس چلے جائیے، پھر وہاں سے شروع ہو جائیے، سب صحیح ہو جائے گا. اس لیے ہم غدیر مناتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہم یہاں بھی منا رہے ہیں. پورے دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہوں گے اور لوگ بیٹھے ہوں گے، اسی طرح غدیر کی تقریر ہو رہی ہو. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک میسج ہے. میسج یہ ہے کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں، وہیں جوفا واپس جائیے، اور پھر وہاں سے چلیے، پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کیجیے. اور یہ مشکل نہیں ہے اس سائنسی دور میں کہ وہاں پر واپس آ جانا، صرف ماننا ہے. اب تو دیکھیے، میں ایک بڑے مزے کی بات کہہ رہا ہوں، بچوں کے سمجھ میں آ جائے گی، کہ بھائی جب بنی امیہ اور بنی عباس کا دور تھا، اگر اس وقت آپ علی علی کرتے تھے تو خلیفہ وقت کہتا تھا میں ہوں، تو وہ کہتا تھا تمہیں مار ڈالیں گے اگر تم نے علی کا نام لیا. آج تو کتنے مزے کا دور ہے کہ آپ علی کو فوراً مان لیجئے تو کوئی مقابل میں آ کے آپ سے کہہ نہیں رہا ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، علی کو کیوں مانا؟ یعنی کوئی حاکم علی کے مقابل میں اب کیا آئے گا آپ بتائیے؟ جنرل مشرف آئیں گے، نواز شریف آئے گا، زرداری آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا. اب مولا علی کے مقابل میں کوئی آنے کو تیار نہیں. اس وقت سارے لوگ مقابل میں آنے کو تیار تھے. اب ماننا زیادہ آسان ہے، اب غدیر کو ماننا زیادہ آسان ہے کہ پوری امت مل کر اس پر ایکا کر لے. اور غدیر کا مقصد کیا تھا؟ من کن تو مولا کا صرف ایک مقصد تھا کہ تم سے اللہ ایک کو منوایا ہے، اللہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک. تو اب ولایت بھی ایک ہو، اس کے اوپر تم متحد ہو جاؤ، وہ ذات علی ہے. اور جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کتاب
کسی عام انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف علی کو معلوم ہے، ان کے سامنے یہ کتاب اتری ہے، یہ جانتے ہیں کون سی آیت کہاں اتری ہے، یہی سمجھا سکتے ہیں اس کا مفہوم، انہی سے لینا، شریعت بھی، فقہ بھی، دین بھی، سب کچھ ان سے لوگے تو صحیح ہوگا، ورنہ تمہارے سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ سب پتہ نہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا کسی کتاب۔ ارے بھائی یہ تو سنا ہے کہ جب کام بگڑنے لگے تو حضرت عمر حضرت علی سے کہتے تھے یہ مسئلہ حل کر دیجئے، حضرت علی حل کر دے، کہتے تھے اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو۔ تو بھائی علی نے حق چھننے کے باوجود ہلاکت سے امت کو بچایا ہے۔ تو جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ 72 بار یہ کلمہ کہا گیا، امام احمد بن حنبل نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ 72 بار یہ کلمہ کہا گیا، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو یہ طے ہو گیا جب خلیفہ وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو یہ امت بغیر علی کے ہلاک نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو علی علی کرنا ہے۔ اور اس میں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب یہ علی علی کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ ارے بھائی یہ سمبل ہے، اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ شیطان نے پوری امت کو بہکا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھول جائیں کہ غدیر کیا ہے، اس لیے بار بار دن میں ایک آدھ بار کہی دو علی علی، کسی بہانے سے گرتے ہوئے کہہ دو، اٹھتے ہوئے کہہ دو، سو کے اٹھ کے کہہ دو، نماز پڑھنے کے بعد کہہ دو، نماز پڑھنے سے پہلے کہہ دو، کہیں بھی کہہ دو، نجف کے دروازے پہ جا کے کہہ دو، کسی مجلس میں کہہ دو۔ تو یہ یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی صرف اتنی ہے کہ یہ ڈیوٹی بنا لی تھی جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے کہ یہ حدیث قصہ آپ سنتے ہیں۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے تو نماز پڑھنے سے پہلے جتنے نمازی ہے جیسے دیوار سے لگے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح مسجد نبوی میں بھی بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی، بڑے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو وہ ڈنڈا لے کے سب کے پاس جاتے تھے اور کہتے سنو، پیغمبر نے کہا ہے اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو۔ یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بنا لی تھی۔ یہ تو مسجد میں کرتے تھے جابر کام، ایک ایک آدمی، بھائی تم نے اپنے بچے کی تربیت ولایت علی پہ کی ہے۔ اور عمار یاسر کا کام کیا تھا؟ وہ چوراہے پہ کھڑے ہوتے سویرے آفس کے جانے کے ٹائم پر، اور جہاں سے ٹریفک کانسٹیبل کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرتا، چار طرف کے راستے، اور جو بھی سامنے سے آئے، ارے بھائی ادھر آنا، یہاں آنا، وہ آیا۔ کیوں بھائی؟ غدیر یاد ہے۔ اچھا اس میں لوگوں کو معلوم تھا کہ اس چوراہے پہ عمار کھڑے ہوں گے اور جانے کا راستہ وہی ہے، تو بچ کے جانا کیسے ہے؟ تو جھنجلا کے کہتے تھے روزانہ تم عمار یہی بات کرتے ہو، ہمیں جانے دو۔ اچھا تو وہ بھاگنا چاہتا تھا، عمار کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پکڑ، جانے نہیں دیں گے جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ تم غدیر میں تھے اور تم کو غدیر یاد ہے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری کو پکڑ لیا، وہ کہنے عمار ہمیں چھوڑو اور جانے دو، کام سے جانا ہے، ہم اپنی زمینوں پہ جا رہے ہیں۔ کہا ہم نہیں جانے دیں گے جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے کہ تم غدیر قوم میں تھے، تمہیں واقعی غدیر یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اب وہ پکڑے ہوئے اور وہ جھنجلا رہے ہیں، ہاتھ چھوڑانا چاہتے ہیں عمار سے، صحابی وہ بھی ہیں، صحابی یہ بھی ہیں۔ ایسے میں مولا علی آ گئے۔ یہ واقعہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میں اس قول کے جو مولا نے فرمایا، مولا نے کہا عمار جانے دو اس کو، عمار اسے جانے دو، اسے جانے دو۔ اگر یہ جملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو آپ گویا پوری تقریر کو سمجھ گئے۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمار تم اس سے غدیر نہیں منوا سکتے، اس لیے کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ دین میں سے صرف اتنا حصہ لے گا جتنے سے اس کی دنیا چل سکے۔ تو امت نے غدیر اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کا کام، حکومت کا کاروبار چل رہا ہے بغیر غدیر کے۔ یہ تو آپ کی ذہانت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے علاوہ یہ جانتے ہیں کہ غدیر کو نہیں چھوڑنا ہے، تو لوگوں نے دین کا وہ حصہ لے لیا جس سے ان کی حکومت چل سکے، کاروبار چل سکے، دنیا چل سکے، وہ چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ اپنی دنیا بھی چلا رہے ہیں اور اپنا دین بھی چلا رہے ہیں، اور اسی بات پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں
کہ آئمہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ قربانیاں دے کر بھی انہوں نے ولایت علی کو زندہ رکھا، اور اب تک یہی کارنامہ اس قوم کا ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو یہ پیغام منتقل کر دیا جاتا ہے محبت کی چھاؤں میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو ولایت علی پہ پروان چڑھائے، جو مومنین اور مومنات مر گئے اللہ ان کو اعلیٰ علین میں بلند مرتبے عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں اور موجود ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ حج و زیارات سے مومنین مشرف ہوں، بانیان ازا کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ محرم قریب ہے اور ہم غدیر کے فوراً بعد استقبال اضحیٰ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور استقبال اضحیٰ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آداب عزاداری بتائیں اور سمجھائیں کہ عزاداری کے آداب کیا ہیں اور کیوں واجب ہے یہ غم منانا۔ اس لیے کہ ہر امام نے خود صف اضحیٰ بچھائی ہے، اور چاند دیکھ کر مجلس کا انعقاد ہر امام اپنے گھر میں کرتا تھا۔ چونکہ ہر امام کی سنت ہے اس لیے ہم بھی فرش اضحیٰ بچھاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آئمہ بھی بلایا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی بلاتے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، حالانکہ یہ غم سب کا مشترک غم ہے، ہر ایک کے گھر کا غم ہے، ذاتی غم ہے، اس کے دل کا غم ہے۔ تو خوشیوں سے اس طرح غم منسلک ہے کہ ابھی غدیر اور اس کے بعد مباہلہ، اور اس کے 4-5 دن کے بعد آمد ہوتی ہے محرم کی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اللہ جنت البقیع کو جلد از جلد تعمیر فرمائے، عراق میں تمام معصومین کے روزوں کی پروردگار حفاظت فرمائے، امام زمانہ ظہور فرمائے، آپ کی رزق اور آپ کے جو گھریلو زندگیاں ہیں ہر چیز میں اللہ برکت فرمائے اور برکت بڑھتی رہے بحق محمد اور آل محمد۔ اب آپ حضرات 3 بار جب اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، تو 3 بار بآواز بلند خوب زور سے درود پڑھیے گا 3 بار، اور پڑھنے کے بعد جو آپ کے پڑوسی ہیں سب کے گلے ملیے، ہاتھ ملائیے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دے۔ یہ اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے، سنت پیغمبر ہے۔ جب ممبر سے اترے غدیر کے واقعے میں تو اتر کے علی کو قریب بلایا، اور امامہ جو تھا وہ زرد رنگ کا باندھا، اور باندھ کے دونوں طرف کے شملے لٹکا دیے، یعنی ایک طریقے سے صحرا سا بنا دیا، اور ایک خیمہ سبز اور ایک خیمہ سرخ، 2 خیمے لگائے گئے، اور ایک خیمے کے باہر تخت لگا، اس تخت پہ مولا علی کو بٹھا دیا گیا، اور دوسرا خیمہ جو تھا اس کے باہر ایک تخت لگا، اس پہ امام حسن اور امام حسین کو اسی طرح امامہ باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا جاؤ اب پوری امت باری باری جا کے علی کی بیعت کرے، اور ہاتھ پہ بیعت کرتی جائے اور مبارکباد دیتے جاؤ کہ یہ تمہارے حاکم بن گئے، یہ تمہارے حاکم بن گئے، جاؤ مبارکباد دو۔ جب علی کی بیعت کر لینا تو حسن کی بیعت کرنا، پھر حسین کی بیعت کرنا، بچوں کو بھی مبارکباد دو اور علی کو بھی مبارکباد دو۔ تو چونکہ رسول اللہ نے مبارکباد دلائی ہے، اس لیے آپ حضرات ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے کہ بھائی غدیر مبارک ہو، غدیر مبارک۔